السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ سب سے پہلے درود سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر نہ پڑے کہیں آسماں دوستو۔ اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت ہمارے دل کا طواف تو کر، ہمارے دل کے اندر حضور رہتے ہیں۔ دوستو یہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، جو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے، اس کے بعد کچھ باتیں ہم آخر میں کریں گے اور آپ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ میں کرو گے۔ تو چلو دوستو آپ لوگوں کے لیے ہم نے ویڈیو شروع پلے کرتے ہیں، آپ کمپلیٹ دیکھ لیں۔ فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی، ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ قادر پٹیل صاحب نہیں، آپ ایشو دوسری طرف افریدی صاحب لے جا رہے ہیں، بھی میں مولانا صاحب کو بھی دینا ہے، یہ ختم ہوگا ایشو، کچھ بزنس لیں گے پھر کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے۔ جی پٹیل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراج، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس، اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان، چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہو یا کلمہ گو ہو، صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش، اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں، اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، ماشاءاللہ، اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے۔ اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں، تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان، میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ سیکٹ آف مسلمز، اٹس اے مائنورٹی۔
اب سب اصل بات کی طرف آئے. ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو, ان انسانی حقوق کے علم برداروں کو, ان جھوٹے قصے خوانوں کو, ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے, حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے. ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو, یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں, وہ یہودی ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو. اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, وہ عیسائی ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ The answer is no. او بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ تو ہم پر حملہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر, اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو, انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو. ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں. کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے. آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں, لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا, ان کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے. اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے, ایک بھی کلمہ گو باقی ہے, ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں. یہ ختم شدہ چیپٹر ہے, یہ کلوز ہے, اس پر مہر لگ چکی ہے. ایک سوال کہ یہ مرتد, آپ کو شاید پتا نہ ہو, میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتا نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے, میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا. ادری صاحب پتہ ہے آپ کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے, کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے, وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے, تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو, اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں, لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری نبی تھے, ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے, اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے, نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا, لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو, ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے, یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے, جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے, ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے, ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے, اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے.
جی لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا, بس میں اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا, کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے, میرا ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی, انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے, ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے, آپ کے توسط سے, اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو, چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو, آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو, ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی, تم کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جناب. ماشاءاللہ 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 قدر پٹیل ماشاءاللہ. جی ویور, ہائے دیکھو دوستو, یہ ایک عام بندہ ہے, اس کا نہ اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے, نہ بس صرف ایمان ہے, لیکن دل میں جو ہے جذبہ ہے اور دل میں ایک تڑپ ہے کہ دیکھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قانون ہے اس کو مت چھیڑا کرے. اگر آپ چھیڑیں گے تو پاکستان کی سرزمین کیا ہے, آپ پر دنیا کی سرزمین آگ بن جائے گی. تو دوستو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دیکھو دوستو, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس کے بعد تا قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو بھی اس کی نبوت کی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا, کذاب ہوگا. کیونکہ اللہ جل جلالہ نے تقریباً 210 آیات میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحتاً اور اشارتاً ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا آخری نبی ہے, یہ میرا آخری نبی ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں یہی کہا ہے, یہی فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا, دجال ہوگا, کذاب ہوگا اور جہنمی ہوگا. تو دوستو آپ لوگوں سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطالعہ کریں, ان کی تاریخ کو آپ جو ہیں تھوڑا سا پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ان کو بھی پڑھائے, تاکہ آپ کے بچوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق پیدا ہو جائے. آج کل بہت سارے جو ہیں فرقے جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں, دن بدن فرقے پیدا ہو رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ بس یہ قرآن ہے, اس کو مانو, حدیث وغیرہ کو چھوڑو, کیونکہ آخری زمانہ ہے اور آخری زمانے میں حدیث نہیں رہے. تو وہ آپ کو بدظن کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. صراحتاً یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں, بس اتنا کہتے ہیں کہ آج کل آخری زمانہ ہے اور لوگوں نے حدیث میں من گڑت احادیث, ٹھیک ہے من گڑت احادیث بھی ہیں, لیکن جب تک علماء حق زندہ ہیں آپ کو صحیح احادیث بھی بتائیں گے اور جھوٹے احادیث اور من گڑت احادیث بھی بتائیں گے. تو یہ تو ویڈیو جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے محبت کی اظہار کریں, اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو آخری نبی ماننا فرض ہے.
فرض عین ہے. اگر کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا معمولی بال کے برابر بھی شک پیدا ہوا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوگا یا نہیں، وہ ایمان اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ تھی دوست ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو ملیں گے. اگر آپ اس چینل پر نیو مہمان ہو، آپ کو مختلف انفارمیشن اسی چینل سے ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.